बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स विद आमिर सोहेल। आज हम लोगों ने जो टॉपिक चूज़ किया और जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट का मयार और जो फैसिलिटीज़ प्लेयर्स को चाहिए उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए और अपने आप को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाने के लिए क्या उनको मिल रही हैं, क्या अंपायरिंग का स्टैंडर्ड अच्छा है, क्या पिचेस का स्टैंडर्ड अच्छा है, क्या मैच रेफरीज अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और उसके बाद जितनी भी फर्स्ट क्लास की एनवायरनमेंट है क्या वो प्लेयर्स के लिए केटर कर रही हैं कि वो अपने आप को इम्प्रूव करें। मुझे याद है जब 2003 में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सक्सेसफुली अपना वर्ल्ड कप टाइटल डिफेंड किया तो पोस्ट मैच जो इंटरव्यू था उसमें डेमियन मार्टिन जो कि हीरो थे उस वर्ल्ड कप के, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा, जब उनको मुबारकबाद पेश की गई तो उन्होंने कहा कि मुबारकबाद के हम लोग इतने ज्यादा हकदार नहीं है जितने वो लोग हकदार हैं जिन्होंने बिहाइंड द सीन हमारे लिए और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स के लिए काम किया, तो ज्यादा उनको मुबारकबाद दी जानी चाहिए। आज ही बात करेंगे कि जो लोग प्लेयर को फैसिलिटेट करने के लिए क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए हैं क्या वो अपना रोल जो है वो अच्छे तरीके से निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं, और क्या आज हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि प्लेयर्स जो हैं जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं, जब वो शुरू में आके फेल होते हैं तो उसकी वजह आपका नाकिस डोमेस्टिक सीजन है या क्या है। आज इस गुफ्तगू में मेरे साथ शरीक होंगे पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर तौफीक उमर और साथ अली नकवी जो कि KRL के साथ इन्वॉल्व हैं। दोनों ने इस पूरे सीजन में अपनी अपनी टीमों को रिप्रेजेंट किया और इनसे बेहतर जो है वो जज नहीं हो सकता कोई कि कंडीशंस और जो फैसिलिटीज प्लेयर को प्रोवाइड की जा रही हैं वो आया अच्छी हैं कि नहीं है। अली, मैं आपसे स्टार्ट करूंगा क्योंकि मैं तौफीक को स्पॉट के ऊपर नहीं डालना चाहता क्योंकि उन्होंने कम बैक भी करना है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि प्लेयर्स के लिए जो एनवायरनमेंट है वो बहुत जरूरी है, एक तो कंपेटिटिव हो और उसके साथ साथ आपको जो है कंडीशंस जो है इफ नॉट आइडियल उसके क्लोज होनी चाहिए। क्या आपको सारी एनवायरनमेंट अच्छी मिल रही? सो फार थोड़े बहुत जरूर इश्यूज हैं, लेकिन अगर ओवरऑल अगर आमिर भाई देखा जाए तो एज सच कोई इतना बुरा भी नहीं है। मतलब हर चीज जो है वो नॉट अप टू द मार्क बट इट कीप्स यू गोइंग, यू नो कि अभी जो जितना भी सिस्टम है, जितना भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, रीजन का इतना ज़्यादा मुझे इल्म नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट क्रिकेट जो मेरे ख्याल से कंपेटिटिव क्रिकेट भी है जिसमें आई कांट से बेटर प्लेयर बट मोर प्रोफेशनलिज्म और मोर एनवायरनमेंट और मोर सॉर्ट ऑफ यू नो फाइनेंशियल एस्पेक्ट और इन चीज़ों को देखते हुए तो इतना ज़्यादा कोई बुरा नहीं है सो फार, क्योंकि थोड़ी सी जो चेंजेस मतलब हर साल बस एक ये जो दो चीज़ें होती हैं कि जो फॉर्मेट होता है उसके ज़रूर थोड़े से इश्यूज होते हैं, लेकिन वो भी मतलब कोई ऐसा कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे हैं। अब आपने ये कहा कि कोई इतने ज्यादा बुरे भी नहीं हैं, लेकिन थोड़े बहुत आप कह रहे हैं बुरे हैं। अब जो एक कॉमन जो नोशन है और जो कंप्लेंट आती है जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेटर से बात करते हैं वो ये है कि एक तो आपको अपने सीजन का ही नहीं पता कब स्टार्ट होना है और फॉर्मेट का नहीं पता, उसके बाद जो पिचेस हैं वो जो हैं वो काफी ज्यादा सब स्टैंडर्ड हैं, और उसके बाद हमने ये देखा कि आपके फर्स्ट क्लास के मैचेस 2-2 दिन में खत्म हो रहे थे। रीजन्स की भी आप बात कर लें, आप डिपार्टमेंट क्रिकेट की भी बात कर लें, तो आप समझते हैं कि पिचेस जो हैं वो फर्स्ट क्लास के स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं अगर 2-2 दिन में मैचेस खत्म हो रहे हैं? हमें देखें मोस्टली क्रिकेट हुई है नॉर्थ में इस दफा, मतलब इस्लामाबाद रीजन में बहुत ज्यादा मैचेस हुए हैं, 2 के लाहौर और फैसलाबाद भी इन एंड आउट मैचेस होते रहे हैं। तो एज फार एज जिस तरह हम बात करें 2-2 दिन में भी आउट होते रहे, ठीक है, उसमें थोड़ा कंडीशंस का भी इशू है, प्लस आमिर भाई थोड़ा सा प्लेयर्स एस्पेक्ट के हिसाब से भी इश्यूज हैं उसमें, जहाँ पे आपकी टेक्निक के इश्यूज आ रहे हैं कि आप मतलब ठीक है कि एक पिच में ज़रूर बॉलर के लिए थोड़ी सी कुछ जूस मौजूद है, लेकिन वहाँ पे शॉट सिलेक्शन भी जो है वो भी एज सच इतनी नहीं है ओवरऑल के थ्रू आउट ही आप ये कह दीजिए कि जी पिचेस जो हैं वो बिल्कुल ही मतलब आगे से गेंद उठ गया। आई मीन एज फार एज मेरे नज़रिए में जो पिचेस होनी चाहिए इवन होनी चाहिए, ख्वाह वो स्लो हो, तेज़ हो, घास वाली हो या टर्निंग हो, अगर इवन होती हैं तो एज फार एज बैट्समैन इज कंसर्न तो मैं तकरीबन उस पर इफ आई अप्लाई माई सेल्फ और प्ले प्रॉपरली आई गोना स्कोर रन्स। तो एज सच अनइवन पिचेस जो थी वो मेरा नहीं ख्याल है कि 10+10 20 गेम्स हो गए हैं, टुमारो वी आर गोना प्ले अ फाइनल एज वेल। तो
اس لحاظ سے ضرور ہمیں ہمارے KRL پہ جو پچز بنتی ہیں اوبیسلی اس میں باؤنس زیادہ ہوتا ہے. اس ریجن میں ویسے بھی آپ اف یو گو ٹو ڈائمنڈ ایون گراس لیس بھی پچ ہوتا ہے تو اس پہ اچھا بال آتا ہے. اف یو کم ٹو فیصل آباد وہاں پہ تھوڑی سی سلائٹلی کنڈیشن چینج ہوتی ہیں, بیٹنگ فرینڈلی پچز ہیں وہاں پہ, دو اتنا کوئی ٹرن بھی نہیں ہے, کوئی ریورس سوئنگ کا بھی اتنا وہاں کوئی اس قسم کا سلسلہ نہیں آتا. تو اوور آل مکس پچز ملی ہیں, لیکن جو اچھی چیز پچز میں تھی دو دے ور ناٹ بیسٹ ان دا ورلڈ بٹ دے ور ایون. لیکن جو ایک کامن نوشن آیا, وہ جو پلیئرس کی کمپلینٹ آئی, کیونکہ کافی فرسٹ کلاس پلیئر سے میں نے بات کی آج, ان کا یہی نوشن تھا کہ پچز جو ہیں ان کے اوپر موئسچر پہلے دن بہت زیادہ تھا, جس کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ جو ٹاس جیتنے والی ٹیم ہے اس کو ایڈوانٹیج مل گیا, باقی ٹیموں کو جو ہے وہ اس کے بعد چیز کرنا پڑتا تھا. توفیق مجھے یہ بتائیں, آپ نے پورا فرسٹ کلاس یہ سیزن کھیلا, پچز آپ کے خیال میں اچھی تھی؟ اگر آپ کم بیک کریں, توفیق میں آپ سے جو ہے وہ اس کا جواب بعد میں لوں گا. اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین جو ابھی دبئی سے واپس آئے اور وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, آئیے آپ کو قذافی اسٹیڈیم لے کے چلتے ہیں. جانے کے بعد اب کیا بنگلہ دیش جو ایگری کر گیا ہے اور اب ان کے پاس صرف ایک ووٹ رہ گیا ہے, تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ بنگلہ دیش چلا گیا ہے, انہوں نے اپنا فائدہ دیکھا ہوگا, لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ شارٹ ٹرم گین ہے یا لانگ ٹرم گین ہے. اور پاکستان کرکٹ بورڈ میں ہم بھی انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جو ہمارے بورڈ کے لیے اچھا ہے, جو ہمارے ملک کے لیے اچھا ہے, انشاءاللہ وہی کریں گے. چیئرمین صاحب, اس وقت پاکستان کو ICC سے کتنے سالانہ پیسے مل رہے ہیں, اگر ہم سودے پر سائن کر دیتے ہیں تو پھر پاکستان کو کتنے پیسے ملے گا؟ یہ تو کیلکولیشن کی بات ہے, ابھی اس کو دیکھنا پڑے گا, کیونکہ جو 3 بڑے ممالک ہیں ان کے شیئر اس میں انہوں نے بڑھایا ہے نئے فارمولے کے تحت, اور انہوں نے یہ بھی یقین دہانی چاہیے ہے کہ جو آپ کے جو آلریڈی مل رہے ہیں اس میں کمی نہیں آئے گی. تو ابھی دیکھتے ہیں آگے چل کے کس طرح ہوتا ہے. گورننگ بورڈ کا اجلاس کب ہولڈ کریں اور کہاں پہ ہے؟ جی منڈے کو لاہور میں کریں گے انشاءاللہ, اور اس میں تمام بورڈ ممبرس کو بریفنگ دیں گے, بریفنگ دے کہ, اور پوری دنیا کے بورڈز کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب بھی وہ کوئی میجر ڈیسیژن لیتے ہیں وہ اپنے بورڈ کو کانفیڈنس میں لیتے ہیں. سر ٹیم بھی واپس لے لیا اور بیک اپ آپ کو حاصل ہے سارے مدعے میں, اور جو آپ نواز شریف صاحب سے ملاقات کا بار بار کہتے ہیں کہ جنرل میں ملوں گا, اس کا وقت ملا یا نہیں ملا؟ اسی میں ایڈ کر لیں سر, آپ کو جو نوک جھوک بھی ہوئی تھی آپ کی انگلینڈ سے, وہ اسی بات پہ ہوئی تھی جب انہوں نے یہ کمنٹ دیا تھا کہ کبھی کوئی چیئرمین ہوتا ہے اور کبھی کوئی. کیا میسج دیں گے آپ پیٹرن کو کہ کتنے کا آپ کو مضبوط بنائیں کہ آپ یہ فائٹ لڑ سکیں؟ وہ انگلینڈ نے نہیں کہا تھا, آسٹریلیا نے کہا تھا. انہوں نے بیسیکلی کہا کہ جب ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جی آپ نے جو کیا ہے یہ, میں نے اس ICC کی میٹنگ میں بھی یہی بات کی کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے یا کرکٹ کی, کیونکہ اگر کرکٹ ہوگی تو پیسہ بھی سب کو ملے گا بورڈز کو, اور اگر آپ پیسے کے پیچھے جائیں گے تو پیسے سے کرکٹ نہیں آتی. تو جب یہ بات کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ کچھ اس طرح کے الفاظ کیے جو ملک کے لیے بھی اچھے نہیں تھے, پاکستان کے بارے میں. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جی آپ کے تو بورڈ میں کنسسٹنسی نہیں ہے, آج آپ ہیں 6 مہینے بعد کو اور آ جاتا ہے, پھر اگلے 6 مہینے گزرتے ہیں کو اور آ جاتا ہے. تو ہم دیکھو 3 4 سال سے بیٹھے ہیں اور پھر بھی ری الیکٹ ہو کے آتے ہیں, ہماری پالیسیز میں کنٹینیوٹی ہوتی ہے. آپ کی جو بورڈ ہے یا آپ کے جو حالات ہیں وہ انسٹیبل ہیں. تو بہرحال اس طرح کی تھی. پھر اس سے جو پاکستان کے بارے میں ریمارکس کیے تو اس سے میں نے ان کو کہا کہ آپ پاکستان کی بات نہ کریں, میرے بارے میں کر لیں. سیٹھی صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا تو میں کہ ان کے بارے میں کہ ہم سب انڈیویجولز ہیں, ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے بارے میں بے شک بات کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, بٹ نتھنگ اگینسٹ مائی کنٹری. پاکستان کو کرنے کے لیے آپ کا نواز شریف صاحب سے رابطہ ہوا؟ جی میں نے کتنا بیک اپ ہے ان سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ایسے اہم فیصلے ہیں جو پاکستان کی فیوچر کرکٹ پہ اس کا اثر انداز ہوگا. تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی میں رہنمائی لیں, ان سے مشورہ لیں, پیٹرن ہے, اور پھر ہم آگے بڑھیں تاکہ بورڈ سے بھی ڈسکس کریں اور پیٹرن سے بھی ڈسکس کریں, اور جب ہم آگے بڑھیں تو ایسا ہو کہ ایک سب آن بورڈ ہے, اور ظاہر پیٹرن جو ہے ہمارے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بھی ہیں, تو ان کی جو گائیڈ لائن ہے وہ اس کی ضرورت ہے ہمیں.
لیکن مجھے امید ہے مل جائے گا ٹائم، ابھی تک تو نہیں ملا لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ ملے گا۔ اس معاملے پر پوری دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اگینسٹ ہیں، جیسے میلکم رے، میلکم اسپیڈ، پھر احسان مانی بھی اس کے اگینسٹ ہیں۔ آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ خود انڈیویجلی بینگ اے بورڈ کے چیئرمین کتنا اگینسٹ ہیں بگ فری پلان؟ اگر حق میں ہوتے تو پھر تو ووٹ ڈال کے آ جاتے۔ کیا سمجھتے ہیں، کیا نقصان ہے آپ بتائیں نا جی، میلکم اسپیڈ نے اور مانی صاحب نے سب نے بتایا ہوگا نا۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پیسے کے پیچھے جانے سے جو کرکٹ ہے دنیا میں تباہ ہو جائے گی، اصل میں یہ وجہ ہے۔ اور دیکھتے ہیں ابھی انشاءاللہ کر کے، اور اگر انہوں نے کیا کیا ہے کہ جب ہم نے اسٹینڈ لیا ہے یہ 4 ممالک نے، ایون ویسٹ انڈیز نے بھی کہا کہ اس کو مؤخر کیا جائے، بعد میں شاید ان سے انہوں نے سائن بھی کر دیے ہیں ان کے گائیڈ لائنس پہ، لیکن مقصد یہی تھا کہ اس پہ تھوڑا سا سوچ بچار کی جائے۔ ہم کسی چیز کے خلاف نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں آئی سی سی تمام جتنے ممبر ممالک ہیں سب مل کے چلیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں مل کے آگے بڑھنا چاہیے، لیکن کوئی ایسی چیز ہو جو ہمارے ملک کے خلاف ہو، جو ہمارے ملک کے مفادات کے خلاف ہو یا کرکٹ کے خلاف ہو، تو اس پہ پھر جو ہے ہمارا ایک سٹینڈ تھا۔ لیکن اب اس کے کرنے کے بعد یہ ہوا ہے کہ انہوں نے کافی سارے جو اس میں پوائنٹس تھے وہ اس میں جو ہے اس میں انہوں نے کمی کی ہے اور کافی تبدیلیاں بھی کی ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جو فائنل اس کی تبدیلیاں انہوں نے کر دی ہیں اس میں کوئی بہتری آ گئی ہے، تو انشاءاللہ پھر اس کے مطابق اس کو دیکھتے ہیں۔ چیئرمین صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ اگر پیٹرن سے پہلے ملاقات ہو اور اس کو انڈورس کرنے کے لیے آپ ووٹنگ بورڈ میں جائیں، یا ووٹنگ بورڈ میں فیصلہ کرنے کے بعد آپ انڈورس کرنے کے لیے گورنمنٹ کے پاس جائیں گے، تو کس کو دیکھیں نا، دونوں کا اپنا اپنا رول ہے۔ جو پیٹرن ہوتے ہیں وہ کرکٹ بورڈ کے پیٹرن ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان ہے۔ جو بورڈ ہے انہوں نے اپنا گورننگ بورڈ کا ایک اپنا رول ہے کہ جو پی سی بی کے حوالے سے ہے، جو پی سی بی کے چلانے کے سسٹم کے حوالے سے ہے، کیونکہ سب الیکٹڈ لوگ ہیں، یہ تمام ریجن سے اور سب لوگوں جو ہیں مختلف پاکستان کے علاقوں سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں اور اپنے اپنے علاقے کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو ان کا اپنا رول ہے اور پرائم منسٹر کا اپنا ایک اسٹیٹس ہے۔ اپیل واپس لے لی ہے حکومت نے، کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی جسچر ہے آپ کی طرف، کوئی ہاتھ بڑھایا جا رہا ہے یا آپ کا جو ہاتھ بڑھ رہا تھا دوسری کا وہ پہنچ گیا ہے نواز؟ دیکھو جی، ہماری تو کسی سے لڑائی نہیں ہے اور میں حکومت کے اس واپس لینے کے جسچر کو ویلکم کرتا ہوں، اور یہ پہلے بھی جو حکومت سے تو کوئی جھگڑا تھا ہی نہیں، جس پارٹی نے کیس کیا ہوا تھا کسی ایک پرائیویٹ انڈیویجول کی طرف سے تھا، تو کم از کم ہمارا ایک تو اس وقت بھی عدالت عالیہ نے ایک جو سٹینڈ تھا اس کو انہوں نے ایک جائز قرار دیا، اور میرے لیے یہ بھی بڑی خوشائن ہے کہ جو اگر حکومت نے اس کو واپس لیا، کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے، میں تو رستے میں جہاز میں تھا، تو یہ بھی میں ان کے اس جسچر کو ویلکم کرتا ہوں۔ بھارت کی سیریز کے حوالے سے بات ہوئی اور یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ انہوں نے کوئی پیشکش بھی کی ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے پاک بھارت سیریز کے حوالے سے؟ پاک بھارت سیریز کے حوالے سے انہوں نے تمام دنیا کے بورڈز کو آفر کیا ہے، ہمیں بھی آفر کیا ہے اور بہت کچھ آفر کیا، لیکن ہم تو ان کو یہ کہتے تھے کہ جی یہ جتنے بھی آپ آفر کر رہے ہیں، کیونکہ پچھلے 8-10 سال سے آئی تھنک 10 ایئرز ہو گئے، 10 سال ہو گئے ہیں بھارت نے، 7 سال 7 ایئرز ہو گئے ہیں انہوں نے ہماری ہوم سیریز نہیں کھیلی، اور اگر یہ جو ہے اس کو اچھی بات ہے، ہم بھارت کا ویلکم کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس کی ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ ہمیں اس چیز کی گارنٹی چاہیے کہ جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں یہ اس طرح ہو سکے گا، اور ہمیں اس کو کوئی شیورٹیز چاہیے، تو اس کے پھر وہ کہہ رہے تھے کہ یہ انشاءاللہ ایک بینکیبل ڈاکومنٹ ہم بنائیں گے اور اس سے کوئی وعدہ خلافی نہیں ہوگی، تو اب آئے ہیں بورڈ سے ڈسکس کر کے، اور اگر پیٹرن سے ملاقات ہوتی ہے ان کے بھی اجازت لے کے، منظوری لے کے، تو پھر انشاءاللہ جب جائیں گے تو پھر اس حساب سے بات کی جائے گی۔ باری باری موجودہ گورنمنٹ ہے وہ ہر شعبے میں انڈین اس میں تو کوئی شک و شبے والی بات نہیں، اگر پیٹرن آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ جانا ہے، اس سلسلے میں آپ ملاحظہ کر رہے تھے چودھری زکات اشرف جو کہ پی سی بی کے چیئرمین ہیں، ان کی گفتگو کا کرکس یہی ہے کہ
पैसे के खिलाफ खड़े होना है। पैसा सबको अच्छा लगता है, लेकिन प्रिंसिपल्स के ऊपर आपने जो है वो समझौता नहीं करना होता। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो पैटर्न है पाकिस्तान के वजीर आजम, उनसे उन्होंने टाइम मांगा हुआ है, तो हम भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब को टाइम निकालना चाहिए और फौरन एक पेज के ऊपर आना चाहिए हुकूमत और पीसीबी को, ताकि आप अपना जो केस जो है वो इंटेलिजेंटली और जाके पूरी पावर के साथ लड़ सकें। गुफ्तगू कर रहे थे हम लोग पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर, और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जाने से पहले मैंने तौफीक उमर से एक सवाल किया था कि पिचेस कैसी हैं, और अगर आप एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं और अगर आप किसी वजह से टीम से बाहर हैं तो आपको कम बैक करने के लिए ऑब्वियसली स्कोर करना पड़ता है, और स्कोर करने के लिए आपको एनवायरनमेंट और पिचेस अच्छी होनी चाहिए, गेंद अच्छे होने चाहिए। उनसे पूछा मैंने, उनका जवाब लेते हैं। पिचेस हैं इतनी अच्छी? देखें अभी पहले, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब भी कोई प्लेयर बाहर होता है तो उसके लिए एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है आपका डोमेस्टिक, जहाँ पे खेल के परफॉर्म करके आप कम बैक कर सकते हैं। और जहाँ तक पिचेस का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि आपको जब हम लोग इंटरनेशनल क्रिकेट जाके खेलते हैं और अपनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट की जो आपकी विकेट्स हैं उनमें सिमिलैरिटी लेके आनी चाहिए, ताकि आप जब यहाँ से एक नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं तो आपको ज़्यादा, चाहे आप बॉलर हैं या बैट्समैन हैं, आपको ज़्यादा डिफरेंस फील ना हो, एज ए बॉलर भी एज ए बैट्समैन भी। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इस सीज़न में भी और पिछले 2-3 सीज़न में ये थोड़ा सा पिचेस का मसला ज़रूर है, क्योंकि कुछ मैचेस ऐसे हैं जहाँ पे 2-2 दिन में भी मैचेस ख़त्म हो रहे हैं, और वहाँ पे आप ये देखें कि जो 130-140 पे बॉल 130-135 पे जो बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं वो भी 50-50 40-40 आउट उनके भी हैं, जो कि जब, क्योंकि वो एक तो बॉल का ग्रेस का बॉल यूज़ हो रहा है, उसका बहुत बड़ा इशू भी रहा है पिछले कुछ सालों से। यही चल रहा है कि जी आप इंटरनेशनल में जो बॉल यूज़ कर रहे हैं वही बॉल आपको डोमेस्टिक में यूज़ करना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा। और जहाँ तक विकेट्स का ताल्लुक है वो भी अप टू द मार्क मैं नहीं कहूँगा। कुछ मैचेस में बिल्कुल अली भाई की बात से एग्री करूँगा कि कुछ मैचेस में बिल्कुल आपको बैटिंग फ्रेंडली भी मिलती हैं विकेट्स, लेकिन मोस्टली मैंने ये देखा है कि वहाँ पे बॉल जो है वो बॉलर्स के लिए बहुत कुछ है उसमें, क्योंकि 2-2 ढाई-ढाई दिन में 40 आउट भी हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जब आप स्टैट देखते हैं, जब आप देखते हैं और आपने ये नहीं देखा हुआ कि किस बैट्समैन ने किन कंडीशंस में किस मुश्किल हालात में जाकर स्कोर किया हुआ है और किन बॉलर्स ने बड़ी आसान कंडीशंस में आउट किए हुए हैं, तो वो फिर सिलेक्शन के लिए आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और आर्टिकल्स आप अखबार में देखते हैं कि फलां बंदे को सिलेक्ट होना चाहिए था, उसकी इतनी ज्यादा विकेटें हैं, वो नहीं सिलेक्ट हुआ, ये बड़ी ज्यादती हुई है उसके साथ, फलां बैट्समैन ने जो है वो 2000 रन कर दिए, लेकिन ये नहीं पता कि उसने 2000 अगर रन किए हैं तो वो बड़ी फ्लैट विकेट्स के ऊपर किया और वीकर ऑपोजिशन के खिलाफ करके किए हैं। लेकिन जो 600 वाला लड़का है उसने मुश्किल हालात में स्कोर करके तो उसने शो किया कि वो कंडीशंस को जो है वो अच्छे तरीके से कोप कर सकता है। अभी आपने जो बात की, जब आप बाहर के मुल्कों में जाते हैं जहां पे आपसे थोड़े से डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, तो यूजुअली एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है अगर कोई बंदा ओवरआउट हो जाए तो थोड़ा या परेशान होना शुरू हो कि कल्चर शॉक हो गया इसको। तो आप ये कह रहे हैं कि जब आपके प्लेयर जो हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट कंडीशंस में जाते हैं तो उनको विकेट्स का शौक लगता है और वो जो है हाथ पांव फूलने शुरू हो जाते हैं। स्पेशली मैं समझता हूँ कि इसमें जो सबसे ज्यादा सफर करते होंगे वो बॉलर्स हैं हमारे, क्योंकि आप यहाँ पे जब ग्रासी विकेट्स पे जाके जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो वहाँ पे फ्लैट विकेट्स मिलती हैं। मुझे भी इतनी देर हो गई है खेलते हुए, मैंने ऐसा नहीं देखा कि जहाँ पे टॉप ग्रीन आपको वनडे में या टेस्ट मैच में आपको टॉप ग्रीन विकेट्स मिली हों। आपको बाउंस जरूर मिलता है, ऑस्ट्रेलिया जाके आप जब खेलते हैं या न्यूजीलैंड में खेलते हैं वहाँ पे बाउंस का थोड़ा सा फर्क जरूर होता है, लेकिन ऐसे कोई टॉप ग्रीन विकेट आपको इवन अब टेस्ट मैचेस में भी नहीं मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि आपको डोमेस्टिक में भी इसी तरह की जो विकेट्स हैं वो प्रिपेयर करनी चाहिए, ताकि आपके जो बॉलर्स हैं जब वो नेक्स्ट लेवल जाते हैं तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, और आपको बॉल भी इस तरह का यूज़ करना चाहिए जो कोका बुरा लेके आना चाहिए, क्योंकि जब आप नेक्स्ट लेवल जाते हैं तो आपको बॉलर्स यूज टू उस बॉल से बॉल करने के, क्योंकि आप जब नेक्स्ट टेस्ट मैच खेलते हैं, जैसे आप डोमेस्टिक से टेस्ट लेवल पे जाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता, आपका स्विंग कंट्रोल नहीं होता, आपको पता नहीं, आप एकदम से फ्लैट हो जाते हैं जब आपको थोड़ी सी मार पिटती है कि आपके पास नेक्स्ट मैंने क्या करना है एज ए बॉलर। तो बैट्समैन के लिए मैं समझता हूँ कि आप जब डोमेस्टिक में इतनी मुश्किल कंडीशन में खेलते हैं और एज ए बैट्समैन मुझे पता है कि अगर जब आपने कम बैक करना है
تو اس میں تھوڑا سا مشکل ضرور ہوتا ہے آپ کو. ٹاس اس میں بہت وائٹل ہوتا ہے. جو ٹیم ٹاس جیتتی ہے وہ پہلے بولنگ کرتی ہے تو اس کو اس چیز کا بھی ایڈوانٹیج ملتا ہے کہ وہ پہلے 1-2 سیشنز میں جو آپ کے اوپنرز ہیں یا پہلے 4 بیٹسمین ہیں وہ ہمیشہ سفر کرتے ہیں. اور یہ ہم نے ابو دھابی اور ہم نے اس کو دبئی میں بھی دیکھا جب پاکستان ابھی شری لنکا کے خلاف ٹیسٹ میچ سیریز کھیل رہے تھے. یہی پرابلم ادھر بھی تھا کہ آپ نے پہلے دن تو گھاس چھوڑ دیا اور تھوڑا سا موئسچر تھا پچ کے اوپر, اور جو جس ٹیم نے پہلے بیٹنگ کی اگر وہ جلدی آؤٹ ہو گئے اس کے بعد وہ کیچ اپ گیم ہی کھیلتے رہے اور اس کے بعد ان کو بڑی محنت کر کے میچ میں واپس آنا پڑا. پاکستان پہلا میچ تو سری لنکا ڈرا کر گیا. بڑی اچھی سچویشن میں پاکستان تھا. سیکنڈ اننگ میں آؤٹ اسٹینڈنگ کھیل کے کیونکہ وکٹ فلیٹ ہو گئی واپس آ گیا. پاکستان جو ہے انفارچونیٹلی میچ ہار گیا, لیکن شارجہ میں وہی جو آئیڈیل کنڈیشنز تھی پاکستان کے لیے, 5ویں دن بھی پچ ٹھیک کھیل رہی تھی, پاکستان ایک بہت بڑا میچ جیتا. تو یہ ایک بیسک پرابلم ہے پچز کا کہ آپ دیکھیں اگر آپ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں, کیونکہ جب آپ نے پاکستان کی ٹیم سلیکٹ کی تو اس میں آپ نے 4 اوپنرز رکھے اور فاسٹ بولر بھی کافی وافر مقدار میں تھے. آپ نے کوشش کی کہ اپنے فاسٹ بولر سے میچز کو جیتا جائے, لیکن ایونچولی دیکھا کہ کیوریٹرز نے آپ کو ڈس اپوائنٹ کیا اور کچھ لوگ پاکستان کرکٹ بورڈ سے کافی عرصہ پہلے وہاں پہ یہ پچز کی پریپریشن کے لیے گئے ہوئے تھے. واز اے فیلئر. اور اگر ادھر جا کے جہاں پہ موسم جو تھا تھوڑا سا پاکستان سے بہتر تھا, وہاں پہ آپ کے کیوریٹرز اور جو آپ کا تھنک ٹینک ہے وہ فیل ہوتا ہے, تو پھر یہاں پہ پچز کا حال تو علی آپ نے جس طرح کہا اس سے تو ٹوٹلی ڈفرنٹ ہوگا. آپ کا ایک چیز ہے کہ آپ KRL میں زیادہ کھیلتے ہیں نا؟ نہیں ہمیں اوور آل ہم ہر جگہ کھیلتے ہیں. میں جس طرح بات کر رہا ہوں میں ہر جگہ کی بات, موسٹلی میچز آپ کے وہیں پہ ہیں, ہاف اینڈ ہاف ہوتے ہیں. 5 ہوم ہے تو 5 اوے ہیں. بالکل. تو اس طرح کا دوسرا یہ کہ ہمیں بھائی اس میں پچز کے ساتھ ساتھ کنڈیشنز کا بھی دخل ہے. جس مہینوں میں ہم ابھی کرکٹ کھیل رہے ہیں, ہمارا جو سیزن ہے اس دفعہ ڈفرینٹ فارمیٹ تھا. ایک بڑا فارمیٹ تھا جس میں آلموسٹ 8 دنوں کا ایک میچ جو ہے وہ پڑتا تھا, 4 ڈے اینڈ 1 ڈے ریسٹ اینڈ 1 ڈے دین 2 ڈے ریسٹ. تو وہ اوور آل جس طرح کا موسم تھا اس سے بھی تھوڑا سا پچز کو ضرور فرق پڑا ہے, کیونکہ ابھی فرام دسمبر آنورڈ جو ہے گھاس جو ہے بالکل جانا شروع ہو جاتا ہے. تو گھاس والی پچیں تو بالکل آپ کو نہیں مل سکتی. اور دوسرا توفیق کی بات سے ایگری کروں گا کہ جتنے بھی ٹاس ہوئے ہیں, سنی ڈے ہے, شائنی پچ ہے, اسٹل کپتان جو ہے اف ہی وانز دا ٹاس ہی گونا بول. اس میں دوسرا ریزن وہ بھی جس طرح بات کی بال کا تھا کہ تھوڑا سا بال کا بھی ضرور ڈفرینٹ بال تو ہے. دیکھیں جو بھی کپتان علی ٹاس جیتے گا وہ یہی کوشش کرے گا نا کہ اگر پچ میں موئسچر ہے تبھی وہ دوسری ٹیم کو انسرٹ کرے گا نا بیٹنگ کے لیے. یہی بات کر رہا ہوں کہ جو ویدر ہے اس کا بڑا دخل ہے. پچز ڈرائی آؤٹ نہیں. دیکھیں میں بھی فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلا ہوں. میں بھی جب کھیلتا تھا اس وقت بھی سردیوں میں کرکٹ ہوتی تھی, یہ نہیں تھی کہ سردیوں میں کرکٹ نہیں ہوتی تھی, لیکن آپ کو کنڈیشنز جو ہیں ایٹ لیسٹ پچ جو ہے وہ بڑی اچھی ملتی تھی. اگر آپ گجرانوالہ جاتے تھے اس ٹائم جب سخت سردی ہوتی تھی تو وہاں پہ ٹھیک ٹھاک باؤنس ہوا کرتا تھا. سیالکوٹ میں آپ کو جو ہے وہ فلیٹ ٹریک ملتا تھا. لاہور میں اگر آپ اسٹیڈیم کے اندر جاتے تھے تھوڑا سا گھاس والا وکٹ, LCCA میں آپ کو اکثر ٹرننگ وکٹ ملتا تھا. سو کنڈیشنز جو تھیں آپ کو پتا ہوا کرتا تھا کہ یہ کنڈیشنز ہوگی, لیکن مجھے لگتا ہے کوئی ڈائریکشنز نہیں دی جاتی جب آپ کوئی وینیو سلیکٹ کرتے ہیں کہ اس جگہ پہ فرسٹ کلاس میچز ہوں گے تو وہاں پہ ڈائریکشن نہیں دی جاتی کہ ہمیں وکٹیں کس طرح کی چاہیے. ڈو یو تھنک دس از دا کیس؟ ناٹ ریئلی عامر بھائی, کیونکہ اس میں دیکھیں موسٹلی پرائیویٹ گراؤنڈس پہ بھی میچ ہو رہے ہیں. دو کہ اگر ڈائمنڈ پہ میچ ہو رہا ہے یا KRL پہ میچ ہو رہا ہے یا نیشنل بینک پہ میچ ہو رہا ہے یا UBL پہ میچ ہو رہا ہے تو وہاں کا جو ڈیفینیٹلی PCB ضرور گائیڈ لائن ضرور بھیجتا ہے. لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ جو لوگ بھی وہاں پہ کام کر رہے ہیں گراؤنڈ میں بھی دے آر ناٹ دیٹ مچ اسکلڈ. اور دوسرا اس کا ریزن میرا یہی بات ہے نا, میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ بھائی اگر وہ اسکلڈ نہیں ہے تو اس سے ہارم کس کو ہو رہا ہے؟ ایک پلیئر کے پروگریشن کو. ابھی آپ فائنل دیکھ رہے تھے پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان, اینڈ یو ور گیٹنگ امبیرسڈ کہ ایک اوور میں 6 دفعہ گیند بیٹسمین بیٹ ہو رہا ہے آن اے ویری فلیٹ ٹریک. ٹھیک ہے پہلے دن موئسچر تھا, پھر ڈس ایڈوانٹیج ہو گیا نا اسلام آباد کو, پنڈی کو, کہ پہلے ان کے بڑے جلدی آؤٹ ہو گئے لیکن ٹیل نے سکور کیا. کسی طرح میچ میں واپس آ رہے ہو, اپوزیشن کا بیٹنگ سٹینڈرڈ اتنا اچھا نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ میچ جیت گئے. لیکن اگر آپ دیکھیں گیند جو ہے وہ اپریشیبلی جو موو اراؤنڈ کر رہا ہے. اس کے بعد پلیئر کا یہ جو سٹینڈرڈ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پلیئر جو ہے اس کو چونکہ فیسلٹیز نہیں مل رہی, اس کا سٹینڈرڈ ہی اوپر نہیں جا رہا. اب ایسی وکٹ کے اوپر آپ دیکھیں نا کہ کیا ہو رہا ہے. اور دوسری چیز اب پچز کا تو ہو گیا,
जो गेंद है, हमने फाइनल में देखा कि गेंद जो है वो रिवर्स स्विंग बहुत अर्ली करना शुरू हो गया। सेकेंड डे ऑफ द मैच गेंद जो है अप्रिशिएबली बहुत जल्दी से रिवर्स करना शुरू हो गया। आपके ख्याल में मैच रेफरीज का कंट्रोल है? अगर फाइनल में जो टीवी के ऊपर मैच आ रहा है उसके ऊपर अगर गेंद जो है वो रिवर्स स्विंग करना इतना जल्दी शुरू कर दे तो वहां पे नोटिस नहीं है, तो फिर जहां पे कैमरास नहीं होंगे वहां पे तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं होगा मैच रेफरीज का। हमें मैच रेफरी ऑब्वियसली जरूर होता है, जैसे मैच शुरू होता है उसके बाद से व्हेन अंपायर गोज इन, यू नो, दे आर द बेस्ट वन टू रियली जज, और उनकी कंसंट्रेशन लेवल कितना है कि एक अली मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा क्योंकि ब्रेक का टाइम है, आपसे थोरो आंसर लूंगा आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त हम एक छोटे से ब्रेक के लिए जा रहे हैं। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले अली नकवी से मैं ये पूछ रहा था कि मैच रेफरीज का कंट्रोल है, क्योंकि हमने देखा फाइनल में जहाँ पे कैमरास लगे हुए थे और पूरे मुल्क में जो है मैच लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, वहाँ पे गेंद अर्ली इनटू द इनिंग्स रिवर्स स्विंग कर रहा था। आप जवाब दे रहे थे अली? जी अमर भाई, रेफरी की आप बात कर रहे थे। ऑब्वियसली बिफोर द मैच इट्स रेफरी, व्हेन मैच स्टार्ट्स इट्स द अंपायर्स। और अंपायरिंग सिर्फ ये नहीं कि आउट देना ना देना, दैट्स नॉट ऑल अंपायरिंग। आपने और चीज़ें भी, कंसंट्रेशन जो है आपकी सराउंडिंग भी होनी चाहिए कि किस तरह की कंडीशन है, कितने ओवर हुए में। और नेचुरली जिस तरह आपने कहा 17 या 13 या 14 ओवर में रिवर्स स्विंग होना जो है, दैट्स आस्किंग क्वेश्चंस ऑब्वियसली कि रिवर्स स्विंग की साफ सी साइंस है कि वो एक साइड रफ होगी, दूसरी हैवियर होगी, तो हैवियर साइड की तरफ गेंद जाएगा, जो कि इतना जल्दी नहीं। उसके लिए भी चाहे जितनी भी ड्राई कंडीशन हो, वॉल की बाउंड्री हो जहाँ पे कोई दीवारें लगी हों, जो कि ऐसा जहाँ की आप बात कर रहे हैं वहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे मेरा नहीं ख्याल है कि किसी किस्म का जो पिच या कंडीशंस की वजह से गेंद रिवर्स शुरू होना हुआ, उसमें अंपायरिंग इज़ द इशू। अंपायरों की कंसंट्रेशन देखनी चाहिए कि जहाँ पे एक नया बॉल जो एक नॉर्मल स्विंग होता है उसके बाद सडनली इनटू वेरी अर्ली फॉर मी, आई मीन मेरे ख्याल से इन कंडीशन में जहाँ पे कोई बॉल भी नहीं है, तकरीबन 25 से 30 ओवर मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जाके गेंद थोड़ा सीधा रिवर्स स्विंग होना शुरू होता है। लेकिन वहाँ पे अंपायर्स कम इन टू प्ले कि उनकी कंसंट्रेशन क्या है कि जहाँ वो देख रहे हैं कि एक नॉर्मल स्विंग होते होते एकदम गेंद जो है वो रिवर्स होना शुरू हो गया। और रिवर्स जिस तरह की मैंने आपको सराउंडिंग्स बताई हैं, ये सारी कंसंट्रेशन अंपायरिंग की होनी चाहिए। उनको देखना चाहिए कि इफ एनीबडी प्लेइंग विद द बॉल कि कोई उसके साथ कोई चीज़ तो नहीं कर रहा है। और ठीक है, उसमें अगर अंपायर वो नहीं करते हैं देन इट्स कम टू द टेलीविजन अंपायर एंड द रेफरी कि उनकी कंसंट्रेशन क्या है मैच पे, कि अगर जो सेंटर में जो लोग सुपरवाइज कर रहे हैं अगर वो मिस आउट कर जाते हैं कोई चीज़, तो वो क्योंकि 2-2 घंटे का सेशन है, इफ वी टॉकिंग अबाउट मैच रेफरी सुपरवाइज करता है ना मैच को, बाहर से बैठ के हर चीज़ के ऊपर नज़र होती है कि इनडिसिप्लिन तो नहीं हो रहा, जो एक्सेसिव अपीलिंग की बात है उसको भी उसने मॉनिटर करना है। उसके साथ साथ जब आप मैच रेफरी की बात करते हो इन चीज़ों को भी नोट करना होता है। अब जब आपने ये बात की कि अंपायर्स को भी ये देखना है कि एकदम से गेंद जो है अभी कन्वेंशनल स्विंग हो रहा है, फौरनी जो है वो रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया, तो ये तो क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस की बात आ गई ना। तो आप समझ रहे हैं कि क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस अंपायर्स जो हैं वो लैक कर रहे हैं? एग्जैक्टली, एंड रेफरी एज वेल। मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊं भाई, आई हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम 16 years एंड नाउ आई एम इन द मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट क्लास टीम केरल। उसमें बहुत ज़्यादा जो मेरा मतलब ओवरऑल, हम मैच के बाद अगर जो मैच ऑफिशियल्स होते हैं उनसे बात भी करते हैं तो उनको एक चीज़ ये बताई भी जाती है या अपनी एक राय भी दी जाती है कि आप, बिकॉज उन्होंने रिपोर्ट्स लिखनी होती हैं क्रिकेट बोर्ड को, तो उन्हें कहा भी जाता है, एडवाइस भी दी जाती है कि मतलब ये ग्रे एरिया अंपायरिंग जो है इसमें आप थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाएं, रादर देन कि आप इनकी जो चीज़ें हैं, आप प्लेयर की जो रोप के अंदर की चीज़ें हैं, सॉरी टू से जो रेफरीज हैं वो इतना ज़्यादा उसको मॉनिटर नहीं कर रहे हैं जहाँ से क्रिकेट बेहतर होनी है, रादर देन आउटसाइड द रोप जो चीज़ें हैं ब्रीफिंग में भी वही डिस्कस हो रही हैं। तो ये एक ऐसा इशू है कि
اس میں آپ کو کرکٹنگ جو 22 یارڈز ہیں یا جتنے بھی آپ کی گراؤنڈ اندر ہے اس میں جو چیز ہو رہی ہے اس پہ زیادہ کانسنٹریشن کرنی چاہیے رادر دین کہ آپ کلودنگ کے بارے میں زیادہ بتا رہے ہیں اور ڈریسنگ روم کے بارے میں زیادہ بتا رہے ہیں کہ نو ادر دین دا آفیشیلس کین سیٹ اینڈ دس اینڈ دیٹ. یہ والے ایشوز زیادہ ہیں. اس میں نیچرلی جو چیز کی کمی نظر آ رہی ہے وہ امپائرز اور ریفری کا نان کرکٹر ہونا جو ہے وہ ایشو ایک آ رہا ہے. دو کہ دیر آر فیو کرکٹرز ایز ویل دوز ہو آر امپائرنگ ایز ویل اینڈ میچ ریفری کی اگر آپ بات کریں میرے خیال سے کوئی 30% ہوں گے جنہوں نے کرکٹ کھیلی ہوئی ہے. جو اس کے علاوہ جو لوگ ہیں دو کہ دے کین رائٹ اینڈ ریڈ اینڈ ڈسپلن ضرور قائم کر سکتے ہیں. لیکن یہ والی جو چیزیں جس طرح آپ نے بات کی کہ ریورس سوئنگ ہو رہا ہے یہ جس نے کرکٹ نہیں کھیلی ہمیں بھائی وہ ریفری کس طرح جج کرے گا. وہ تو سمجھے گا یہ بالر کی اسکل ہے یار یہ بڑا زبردست سوئنگ کر رہا ہے. تو اس کے لیے میرے خیال سے جتنا بھی یہ جو میچ سٹاف ہونا ہے ان کو ایکس کرکٹر جتنے بھی فرسٹ کلاس کھیلے ہوئے ہیں سینٹرل کانٹریکٹ دیے جائیں تاکہ کوئی ان کو ایک کوئی اٹریکشن نظر آئے کہ جتنے لڑکے ہیں رول ماڈل کے پلیئرز ہیں ان کو اتنا زیادہ نہیں مل رہا تو پھر ان کے بارے میں کیا بات کریں گے. تو فیق آپ کی طرف آتا ہوں کہ ایک پلیئر جو ہے جب وہ اندر جاتا ہے کھیلنے تو اگر وہ بالر ہے تو اس کو امپائر کو ٹرسٹ کرنا بہت ضروری ہے. جو بیٹسمین ہے اس کو امپائر کو ٹرسٹ کرنا بڑا ضروری ہے. اگر ٹرسٹ لیول نہیں ہوگا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امپائر از ناٹ گڈ انف تو آپ کی گیم جو ہے وہ سڈنلی جو چینج ہو جاتی ہے. ڈیفینسو جو اپروچ ہے وہ بہت زیادہ آتی ہے. جو گیند جو ہے وہ آپ کو پیڈ مارنے والے ہوتے ہیں آپ اس کو بلے کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں یا بلے کے ساتھ کھیلنے والے ہوتے ہیں آپ پیڈ مارنے کی کوشش کر دیتے ہیں بیکاز یو آر ناٹ ٹرسٹنگ دی امپائر. آپ سمجھتے ہیں اس سے کافی زیادہ افیکٹ ہوتا ہے اور آپ اس ایکسپیرینس سے گزرے ہیں. بالکل عامر بھائی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں امپائرنگ جو ہے بہت ہی وائٹل رول ہے کرکٹ میں. اور اس میں اسپیشلی جب ایز اے بیٹسمین مجھے پتا ہے جب میں نے کم بیک کرنا ہے اور 1 سے 2 ڈیسیجنس جو ہیں وہ میرے وہ خراب چلے گئے ہیں میرے اگینسٹ چلے گئے ہیں تو اس میں میرا ایک دم سے آپ پریشر میں آ جاتے ہیں اور آپ کی نیکسٹ جو 2 سے 3 اننگز ہیں وہ بھی اس کی نظر ہو جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے یہ ہم لوگ ہماری ڈومیسٹک میں ہمارے بہت دیر سے یہ چیزیں ہم لیک کر رہی ہیں. اپنی امپائرنگ کا جو سٹینڈرڈ ہے اس کو ہمیں اوپر لانا پڑے گا. اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ لائکنگ ڈس لائکنگ اور یہ چیزیں چل رہی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے. اس چیزوں کو دور ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ امپائرنگ ایک ایسا ہے کہ اس پہ ضرور چیک اینڈ بیلنس ان کا ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پہ اگر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا تو یہاں پہ ایون پلیئرز کے ساتھ جو میں نے ایسا بھی دیکھا کہ کچھ پلیئرز کے ساتھ امپائرز کے ایسے روابط ہوتے ہیں کہ وہ ان کا آؤٹ نہیں دیتے ہیں. تو مطلب یہ چیزیں جو دور ہونی چاہیے. اس سے پاکستان کی کرکٹ جو ہے وہ بہت افیکٹ اس پہ ہو رہی ہے. اور دوسری چیز جو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ فارمیٹ بھی ایک بہت بڑی ایک ایسی ہے کہ ہمارا فارمیٹ ہی پچھلے میں کوئی 15 سال سے کھیل رہا ہوں مجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ ہمارا فارمیٹ نیکسٹ ایئر کیا ہوگا. تو اب ایک چھوٹی سی میں یہ کہوں گا کہ جیسے کہ ابھی ہم T20 کھیلنے جا رہے ہیں یہ 6 تاریخ سے سٹارٹ ہو رہا ہے لیکن اس سے پہلے جو 30 لڑکے ہیں وہ اناؤنس ہو گئے ہیں جو آپ کے T20 ورلڈ کپ کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس میں اس 30 سے باہر جو پرفارم کرے گا اس کے لیے تو اس میں کچھ چام نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو کیونکہ T20 ورلڈ کپ بہت پہلے سے پلان تھا تو آپ کو اپنی جو T20 کا آپ کا جو ڈومیسٹک کا ٹورنامنٹ ہے اس کو پہلے اس طرح رکھنا چاہیے تھا اس کی ڈیٹس تاکہ آپ ان پرفارمنس پہ بھی کچھ لڑکے جو کہ اس میں پرفارم کریں ان کو بھی آپ اس میں کنسیڈر کر سکیں جو کہ اب ایسا نہیں ہے. وہ آپ کا یہ جو پوائنٹ ہے بڑا لاجیکل ہے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس دفعہ چونکہ انٹرم سیٹ اپ آیا ہوا تھا اور الیکشنز کروانے تھے اور جب آپ نے ڈپارٹمنٹ اور ریجنز کو علیحدہ کرنے کے بعد جب سائملٹینیسلی سارے ٹورنامنٹ شروع کروا دیے تو آبویسلی آپ کے دماغ میں ایک چیز تھی کرکٹ کی بہتری تو تھی نہیں. آپ کے دماغ میں یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ لڑکوں کو اکوموڈیٹ کیا جائے لڑکے اکوموڈیٹ کر کے ووٹ لیے جائیں اور اپنی مرضی کی جو ریجنز کی جو وہ ہے کمیٹیاں بنائی جائیں کیونکہ پریزیڈنٹ اپنی مرضی کا سلیکٹ ہو سیکرٹری اپنی مرضی کا سلیکٹ ہو خزانچی اپنی مرضی کا سلیکٹ ہو. سو یہ ایک طرح کی ملی بھگت تھی. ایسی چیزیں تو ٹھیک ہے نقصان دیتی ہیں. میرا خیال ہے اب ٹائم ہے کہ آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ آپ کا ڈومیسٹک جو اسٹرکچر ہے وہ کیا ہونا چاہیے. ہمیں جو ہے جس طرح کہا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ نے اگلے سال کرکٹ کس طرح کھیلنی ہے. ایک سال آپ شیخوپورہ کو فرسٹ کلاس سٹیٹس دیتے ہیں اگلے سال آپ ان کو دوسری ٹیموں کے ساتھ مرج کر دیتے ہیں. تو بیسکلی جو ہے وہ آپ کا کوئی تھنکنگ ساری چکر میں ہے ہی نہیں. بس آپ وہی ہے کہ 1 فائن ڈے آپ اٹھے آپ کے جو دل میں بات آئی وہ آپ نے کر دی.
اب یہ چیز تو واقعی اس پہ کنسسٹنٹ ہونا ضرور چاہیے. اب میں ولایت کی مثال دیتا ہوں. اگر وہاں کاؤنٹی تو چلے ان کا بہت بڑا سیٹ اپ ہے, میں ان کے پریمیئر لیگ یا ایون کوئی سی بھی جو لیگز ادھر یہ جو ہم لوگ سب کھیلنے جاتے ہیں یا جاتے ابھی بھی لڑکے جا رہے ہیں, وہ ایک سیٹ اپ پتہ نہیں کتنے سالوں سے چل رہا ہے. اور اس میں ویدر ایشوز میرے خیال سے یہاں سے زیادہ انگلینڈ میں بہت زیادہ ہیں, کہ وہاں چاہے سمر ہو ونٹر ہو دیر از آلویز رین اینڈ دس اینڈ دیٹ. لیکن وہ دیکھیں اس کو انہوں نے بڑا اچھی طریقے سے مینیج کیا ہوا ہے. اور اچھی چیز اتنے آرگنائزڈ ہیں کہ وین یو آر پلئنگ لاسٹ گیم آف دا سیزن جو کہ مڈ سپٹمبر میں انگلینڈ میں ہوتا ہے, تو آپ کو نیکسٹ ایئر کا سارا آئٹنری جو ہے وہ ویب سائٹ پہ ان کی موجود ہوتی ہے. ایون امپائر تک انہوں نے بتا دیے ہوتے ہیں کہ کون کون سے وینیو کس کس کا کس سے میچ ہے. ایک لیگ کرکٹ کی بات کر رہا ہوں, تو یہ چیز واقعی مسنگ ہے. یہ کرکٹ بورڈ کو چاہیے کہ یہ ایک پلان کر لیں, ناٹ فور ون, ایک سال کا نہ کریں. جیسے توفیق نے کہا بال کا بھی ایشو ہے, آپ جو وہاں بال گئے تو ایک کامن سینس ہے کہ جو کرکٹ آپ نے وہاں کھیلنی ہے. دو کہ ٹھیک ہے پچز انٹرنیشنل پچز واقعی بہت زبردست ہوتی ہیں. شاید ہمارے پاس اتنے وسائل نہ ہوں یا اس طرح کی جو ویدر کنڈیشنز ہیں وہ نہ ہوں یا اس طرح کا اسٹینڈرڈ جو ایکسپیرینس گراؤنڈ سٹاف ہے وہ نہ ہو. لیکن یہ جو چیزیں جو کنٹرول دا کنٹرولبلز, آپ سیزن تو ایٹ لیسٹ ایک فارمیٹ بتا دیں گے یار یہ 5 سال ہم اس طرح کھیلیں گے. پہلے بھی جب آپ لوگ بھی کھیلتے تھے اس ٹائم بھی عامر بھائی یہی موسم ہوتے تھے, لیکن پچز بڑی اچھی ہوتی تھیں, پلیئرز بڑے اچھے ہوتے تھے, ایسوسیشنز تھیں, ڈپارٹمنٹ ابھی بھی میں اسٹل کہوں گا کہ اگر پاکستانی کرکٹ چل رہی ہے یا پاکستان میں کرکٹر جو ہے اس میں کوئی اٹریکشن ہے تو وہ اسی وجہ سے اس کے ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے. کیونکہ سوری ٹو سے کہ جو فرسٹ کلاس کرکٹ ہے ایون بنگلہ دیش جیسی جو کنٹری ہے وہ 4 گنا زیادہ اپنے ایک ڈومیسٹک پلیئر کو پیسے دے رہی ہے جو کہ ہمیں یہاں پہ میسر نہیں ہے ابھی بھی. مطلب اگر ایک میچ فیس اس دور میں 13,000 روپے فرسٹ کلاس کی میچ فیس ہو تو یہ چیزیں بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اس سے چاہ کے پلیئر کو تھوڑا سا وہ اون بھی کرے گا کہ جی مجھے کیا مل رہا ہے. انگلینڈ میں بھی یہی پلیئر جاتے ہیں, ان کا کانسنٹریشن لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے, ان کی باڈی لینگویج ڈفرینٹ ہوتی ہے. یہاں پہ سو مینی کوشچنز کہ سیزن گزر گیا جی ابھی تک پیسے نہیں ملے ہیں, سو مینی تھنگز پلیئرس کے اندر کو ان کو کسی قسم کی سیکورٹی نہیں ہے. اف یو پلے فور پاکستان گڈ انف یو گیٹ سینٹرل کانٹریکٹ اینڈ بلا بلا اسپانسرز یہ وہ, بٹ فرسٹ کلاس لیول پہ بھی آپ بات کر رہے تھے کہ اوپر جا کے پھنس جاتے ہیں. عامر بھائی یہاں فرسٹ کلاس میچ دیکھنے کون آتا ہے؟ ابھی کل اگر فائنل آپ دیکھنے آئیں گے تو وہاں پہ پی سی بی کا سٹاف ہوگا, دونوں ٹیموں کا سٹاف ہوگا, میچ آفیشل. علی یہ والا جو نوشن ہے کہ فرسٹ کلاس کا میچ کوئی نہیں دیکھنے آتا, اور ہمارے بڑے بھی اس چیز کی جو ہے وہ بات کافی زیادہ ایمفسائز کرتے تھے کہ فرسٹ کلاس کرکٹ میں تب بندے آئیں گے جب آپ ریجنل کرکٹ کریں گے, علاقائی کرکٹ کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ انگلینڈ کی اگر آپ اگزامپل دیتے ہیں تو انگلینڈ میں جو ہے وہاں پہ وہ اس کو ویلفیئر اسٹیٹ کہتے ہیں انگلینڈ کو. وہاں پہ اگر کوئی جاب لیس ہے تو اس کو حکومت جو ہے وہ ویکلی جو ہے اس کو خرچہ دیتی ہے, اس کو رہائش کا بھی اس کے لیے بندوبست کرتی ہے. تو اس کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے کہ اس نے کاؤنٹی کا میچ ہو رہا ہے یا کوئی اسپورٹس کا ایونٹ ہو رہا ہے, فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے, اس نے گراؤنڈ پہ جانا ہے. کام ہی نہیں کر رہا وہ کیا کرے گا؟ گوروں میں اب کلچر ہے کہ انہوں نے بیئر پینی ہے, ان کے لیے اور کون سی آئیڈیل جگہ کہ وہ کام بھی نہیں کر رہے, گراؤنڈ پہ جائیں, اپنا پیسے بھی خرچ کریں اور ساتھ میں میچ بھی دیکھیں. اسی لیے وہاں پہ آپ کو لوگ نظر آتے ہیں میچ کے اوپر. اور دوسری انہوں نے اپنے گراؤنڈز میں فیسلٹیز بھی رکھی ہوئی ہیں کہ لوگ آتے ہیں میچز کو دیکھنے. پاکستان میں یہ ہونا کافی زیادہ مشکل ہے. وہ اس کے لیے آپ کو دوسری طرح کی اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے. اب میرا مین کوشچن ہے کہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ فیسلٹیز پلیئر کو پرووائڈ ہو رہی ہیں کہ نہیں. ہم نے قائد اعظم ٹرافی کا فائنل دیکھا. آپ ایک لڑکے کے بارے میں انگلی کا اشارہ نہیں کر سکتے تھے کہ یہ کل پاکستان کو جا کے ریپرزینٹ کرے گا. فالٹی ٹیکنیکس تھیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو کوچنگ جو ہے وہ اچھی طریقے کی پرووائڈ ہو رہی ہے کیونکہ نظر نہیں آ رہا. اگر آپ یہ دیکھیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے آپ کا جو فائنل کھیل رہا ہے لڑکا آپ کے ڈومیسٹک کرکٹ کا, اس کی جو فارورڈ پریس تھی وہ آپ دیکھیں وہ بھی فالٹی ہے. اس کے بعد ہی ڈز ناٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ ہز آف اسٹمپ اور ہر گیند کو وہ کھیلے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو رائٹ کائنڈ آف جو ہے وہ کوچنگ مل رہی ہے, انفارمیشن مل رہی ہے تاکہ یہ اپنے نیکسٹ لیول پہ جا سکے, اپنے آپ کو امپروو کریں ایز اے پلیئر. میں ریجن کا فائنل ہو رہا تھا, بالکل وہی میں بات کروں گا کہ ڈپارٹمنٹ مچ ہائر ایز فار ایز یہ جو فیسلٹیز ہیں اور جو بھی سینیریو دیا. آپ کی وہ بات ٹھیک ہے علی, میں آپ کو انٹرپٹ اس لیے کروں گا وہ اس کہ
क्रिकेट बोर्ड ने कोचेस भी इनको दिए हुए थे, ट्रेनर्स भी थे, हर तरह एनालिस्ट भी मैचेस के ऊपर जाते हैं। फिर जब आप इतनी जो क्रिकेट बोर्ड एफर्ट कर रहा है, ठीक है प्लेयरों को इतने ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन जब आपने एक क्रिकेट बोर्ड में जमघट्टा लगाया हुआ है, उससे आपको जो है वो कोई रिजल्ट तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा। हमारे पास में दो चीजें हैं, एक तो जो आपने बात की, दूसरा मैं ये भी कहूंगा कि थोड़ा सा रीजनल सेटअप पे जो है ना सिलेक्शंस के बहुत ज्यादा इशू हैं। अगर 30 लड़कों के नाम दे दिए हैं तो वो मतलब वो 30 ही लड़के हैं। अगर आप मिस आउट कर गए हो कोई बड़े प्लेयर या कोई टैलेंटेड प्लेयर तो वो दे आर नॉट एनी मोर, यू नो, मे भी उनके क्लब का वोट नहीं है, ये वाली चीजें भी हैं। उसके बाद फिर दूसरी चीज ये है कि जो अच्छे प्लेयर हैं कुछ तो सिलेक्शन ऑलरेडी हुई होती है, जैसे मिसाल लाहौर की टीम में तौफीक खेल रहा है, कामरान अकमल है, फलाएं ये अंडरस्टूड हैं खेल रहे हैं। आखिर के जो 4-5 प्लेयर हैं जिन पे बात हो रही है उसमें आ गई आपकी फिर वोटिंग भी आ गई, सिलेक्शन का इशू आ गया। अब उस तरह का प्लेयर जब कोच को मिलता है, कोच के पास भी इतने राइट नहीं है। मैं कल भी ये बात कर रहा था कि कोच को भी ना ही शुड बी इन द सिलेक्शन। सिलेक्शन में हैं कोचेस, हर जो रीजन है उसके अंदर कोचेस हैं सिलेक्शन में, कोचेस ही पार्ट ऑफ सिलेक्शन कमेटी बनते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि कोच ने अगर कोई भी प्लेयर अगर आ गया, थोड़ा सा तो वर्क किया हुआ दिखाए ना, कि एक लड़का जो आपके साथ 10 मैच खेल गया लेकिन उसकी टेक्निक में थोड़ी सी भी इंप्रूवमेंट नहीं है, तो वो तो फिर डिसअपॉइंटिंग चीज है। अब तौफीक, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाह रहा हूं, व्हेन वाज द लास्ट टाइम, क्योंकि मुझे पता है जब आप अंडर 16 में पहली दफा सेलेक्ट हुए पाकिस्तान के लिए, उस वक्त क्लब क्रिकेट बहुत तगड़ी और ऑर्गेनाइज थी पाकिस्तान में। व्हेन वाज द लास्ट टाइम कि आपने एक ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट जो है अपने शहर में खेला हो? देखिए आमिर भाई, क्लब जहाँ तक क्लब क्रिकेट का ताल्लुक है, लाहौर में बिल्कुल क्लब क्रिकेट खत्म हो चुकी है। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कोई तकरीबन 6 महीने से अपनी क्लब का कोई अच्छा मैच नहीं खेला, जो कि पहले जब आप बात कर रहे हैं 96-97 की, तो उस वक्त क्लब क्रिकेट में एक अच्छे मैचेस होते थे, टूर्नामेंट्स करवाए जाते थे, टेस्ट प्लेयर आके खेलते थे। लेकिन अभी बिल्कुल आपका जो ग्रास रूट लेवल है जो कि क्लब क्रिकेट है वो खत्म हो चुका है यहाँ पे। उस तरफ मैं ये भी देखता हूँ कि कोई तवज्जो भी नहीं देता कि उसको ठीक किया जाए, क्योंकि जो भी प्लेयर है वो क्लब क्रिकेट से ही आके बनेगा, वो उसकी नर्सरी है। तो उसने अगर टेक्निकली अगर जो उसको है फॉल्ट हैं या जो भी है वो वहीं से उसने ठीक करने हैं। तो जब तक वहां पे क्रिकेट पे तवज्जो नहीं दी जाएगी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो ऊपर नहीं जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तौफीक आपका और अली नकवी, वंस अगेन बहुत शुक्रिया फॉर योर इनपुट। प्रोग्राम का लुबे लुबाब यह है कि जी जो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है वही रिफ्लेक्शन आपका इंटरनेशनल क्रिकेट में होगा। अगर कोई बंदा ये बात करता है कि मिसबा को टीम से निकालना चाहिए, हफीज को टीम से निकालना चाहिए, फलाने को नहीं होना चाहिए, फलां को नहीं होना चाहिए, पहले आप अपना घाट ठीक करें। ये पर्सनालिटी से बाहर निकल के ओवरऑल स्ट्रक्चर को बेहतर करने की बात करें। बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, उनको एड्रेस करने की जरूरत है। फिर जाके आपका जो टॉप लेवल है उसके ऊपर आपको हीरोज भी नजर आएंगे, प्रोडक्ट्स भी नजर आएंगी और पाकिस्तान की क्रिकेट आगे जाएगी। और जो पाकिस्तान को आईसीसी में झेलना पड़ रहा है इस वक्त और दूसरे मुल्कों भी झेलना पड़ रहा है, वो भी नहीं झेलेंगे आप। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। अब मंडे को आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।